إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ القلم کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کن خوبیوں کے مالک تھے، آپ کا مرتبہ و مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. ارشاد باری تعالی نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا جب ذکر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قلم کی اور لکھنے والے فرشتوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کی قوم آپ کو گردانتی ہے، بلکہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اونچا ہے. آپ اندازہ لگائیں جب مالک کائنات خالق ارض و سما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا اور آپ کے بلند اخلاق کا قرآن مجید میں ذکر کیا تو آپ کتنے بڑے اخلاق کے پے کر رہے ہوں گے. آپ کے اس ارشاد سے بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں
لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ میں تمام کے تمام اخلاق کے جو درجات ہیں، خوبیاں ہیں، سب کو مکمل کر دوں، کوئی بھی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں اخلاق کا کوئی پہلو باقی ہو۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ وہ کہنے لگی کیا تم نے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سوال کرتے ہو، مکمل قرآن تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی باتوں کا ذکر کیا تھا اس دھرتی پر چلتے پھرتے قرآن مجید کی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر جا بجا قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اور صحابہ کرام آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ تو آپ کے اخلاق کے گواہ تھے ہی، ساتھ ساتھ وہ لوگ جن سے آپ کی دشمنیاں تھیں، جو آپ سے مخالفت کیا کرتے تھے، ایسے دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قائل تھے۔ اس کے لیے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کفار قریش کی گواہی، نبوت ملنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش الصادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، یعنی وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ کہیں جایا کرتے تھے تو اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے۔ پھر نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھوڑ سوار کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ آپ غور کریں، یہ کفار قریش ہیں، مشرکین مکہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں پر سختیاں برت رہے ہیں، لیکن سب نے بیک آواز کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، تو لہذا ہم کیسے آپ کی تکذیب کریں گے؟ آپ جو کچھ کہیں گے ہم اس کو سچا ہی مانیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی۔ اسی طرح ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، وہاں کے بادشاہ کو ہرقل کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا یہاں پر ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے گئے، اور ہرقل کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، تو ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹر دشمن ہے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ہرقل اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ پہنچا ہے جس میں اسلام کی باتیں کی گئی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے اور پہلے سے یہ طے کر دیتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، سچ بولو گے۔ اس کے پیچھے ترجمان کھڑا کر دیتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو فوری مجھے اطلاع کرنا۔ اور جب وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جو تمہاری قوم میں ایک شخص اعلان نبوت کیا ہے یہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کا خاندان کیسا ہے، اور یہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، وہ دراصل کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔
وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تم اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو جو شرک پر، فحش پر، بد اخلاقی پر مبنی ہے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں سچائی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابو سفیان، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ ہوا، اور جنگ احد میں اسی کی سرداری تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خوبیاں ہیں اس کو گنوا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے۔ ہرقل نے یہ باتیں سن کر جو بات کہی وہ یہ تھی، جب وہ آدمی تمہارے درمیان اچھا ہے، کبھی تمہیں جھوٹ نہیں بولتا، تم سے جھوٹ نہیں بولتا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولے؟ اس طرح اور بھی سوال اس نے کیے تھے، کیا کبھی اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ کوئی بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا اگر پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ بھی اس کا دعوے دار ہو رہا ہے۔ خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم سمجھتے شاید یہ سرداری چاہتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اور اس نے اقرار کیا تھا کہ اگر بات ایسی ہے تو جس مقام پر میں ہوں ایک دن یہ مقام اس کے ہاتھوں میں ہوگا، ایک دن وہ اس کا بھی مالک بن جائے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دشمن بھی گواہیاں دیتے تھے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی، آپ جو لے کر آئے تھے شریعت اس کی حقانیت کی، قبول نہیں کرتے تھے تو ایک الگ بات ہے۔ ہدایت کو قبول کرنا دراصل یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی انسان کے بس میں یہ بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت پہنچا دیتے، حضرت نوح اپنے بیٹے بیوی کو، حضرت لوط اپنے بیوی کو، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے لیے تڑپ کر رہ گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن آخر ان کی موت اسی کفر پر آئی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جانتا ہے کون ہدایت کے مستحق ہے۔ تو میرے دوستو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس پر غور کریں۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہ بات صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح تورات میں بھی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عرب کے لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کرنے والا رکھا ہے۔ نیز اس میں آپ کی یہ صفات بھی ہیں، اس میں تورات میں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة بالسیئة ولكن یعفو ویصفح، آپ نہ بد اخلاق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلانہ اور کریمانہ۔ ایسے نبی کے تعلق سے اگر کوئی اپنی زبان سے کوئی بات کہے، آپ کی کردار کشی کرے، تو یقین جانیے یہ تکلیف کی بات ہے۔ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے،
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، امت محمدیہ کی حیثیت سے دوسری قوموں تک اپنے نبی کا جو تعارف پیش کرنا تھا وہ پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم کو اور آپ کو اپنانا پڑے گا، جس کی وجہ سے لا علمی میں لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، آپ کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن آدم، یعنی آدم کی تمام اولاد میں اللہ نے ہمیں سب سے اونچا مقام دیا ہے، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جتنے نبی دنیا میں آئے کسی خاص خطے کے لیے تھے، کسی خاص قوم کے لیے تھے، کسی خاص مقام کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں قرآن نے کہا، آپ نے خود بھی فرمایا کہ لوگوں میں تم تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں، سارے لوگوں کا نبی ہوں، گورے کالوں کا نبی ہوں، عرب و عجم کا نبی ہوں۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ افسوس یہی ہے کہ ہم مسلمان امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے نہ تو خود ہم نے شریعت مطہرہ کو کما حق سمجھا، اور نہ ہی ہم نے اپنے آس پاس رہنے والوں تک پہنچایا۔ دیکھا جائے تو اس کے اندر ہماری اور آپ کی بھی کمیاں ہیں، جس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیاوی علوم اور فنون کے لیے ہمارے شب و روز کٹ رہے ہیں، ہم کیا کیا خود نہیں سیکھتے یا اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، لیکن ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے کیا ہم نے پیش کیا ہے؟ کچھ قابل توجہ کام ہم نے انجام دیا ہے؟ جواب ہے نفی میں، الا ماشاء اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر آج کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اسلام کو برا بھلا کہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہے، تو ہم ناراض ہوتے ہیں، یقیناً ناراضگی کی بات ہے۔ لیکن ہم اور آپ جب دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس وقت کیا ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے؟ قرآن مجید سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، خبردار ہے مسلمانوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو دشمنی میں، لا علمی میں وہ تمہارے رب کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ آج یہی معاملہ ہے ہمارا۔ کوئی مذاق میں کسی کے دھرم کے تعلق سے، دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے اپنی زبان سے غلط باتیں کہتا ہے، مذاق ہی صحیح لیکن کسی کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید جس کی تعلیم ہی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو، لیکن وہ قرآن، وہ اللہ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ خبردار جن غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے تم ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ بھی جواب میں دشمنی میں، لا علمی میں تمہارے سچے معبود حقیقی رب کو گالیاں دیں گے۔
اس اعتبار سے بھی ہم اور آپ قصوروار ہیں۔ یہاں پر بھی ہم کو اخلاق کو اپنانا ہوگا، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہمیں پوری طرح سے آزادی ہے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تو اپنی حق بات آپ پیش کیجئے، لیکن یہ کہ بلا وجہ اپنی زبان گندی مت کیجئے کسی کے معبودوں کے تعلق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک بات اور بیان کی ہے، اس کو بھی اگر ہم سمجھے تو بات سمجھ میں آ سکتی۔ کئی احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، اپنی ماں کو برا بھلا نہ کہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، بھلا کوئی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ ممکن ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو، گالی گلوچ سے کام لو کسی کے والدین کے حق میں، اور جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو بات یہ ہوئی گویا تم نے ابتدا کر کے ہی اپنے والدین کو گالیاں دلوائی۔ یہ ایک مثال، ایک کسوٹی ہے جو پیش کی جا رہی ہے، اسی پر ہم کو اور تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جن پہلوؤں کو لے کر کوئی اعتراض کرتا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور بہت سی باتیں تو اس میں الزام ہیں، بہتان تراشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو کہا کہ آپ اپنی بیوی زینب کو طلاق دو، اور پھر آپ نے شادی کر لی، اور اپنے نکاح کے لیے ہی آپ نے زید کو آمادہ کیا کہ اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں۔ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ قرآن مجید شاہد ہے، سورہ احزاب کی تلاوت کیجیے آپ، وہاں پر یہ مسئلہ مکمل موجود ہے۔ یہ دراصل عرب کی سرزمین پر جو ایک جاہلیت کے دور میں رسم تھی، اس کو اسلام نے ختم کیا۔ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے کسی بھی لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیتا، لے پالک، اسے پال لیتا، تو وہ اس کا سگا بیٹا ہو جاتا تھا۔ اب وہ اسی کے نام کی طرف منسوب ہوتا، جیسے شروع میں زید بن محمد کہا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا تھا، پال لیا تھا، لے پالک بنا لیا تھا، لیکن بعد میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اس چیز سے منع کر دیا۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تم ان کے باپ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اگر نہیں تو پھر تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، اس اعتبار سے ان کو پکارو۔ تو اس رسم کا خاتمہ مقصود تھا۔ ہوتا کیا تھا، اگر کوئی منہ بولا باپ بن گیا اور وہ منہ بولا بیٹا، اگر بیٹا مر جائے تو اس کی عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھیں، بہو سے نکاح خسر نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹا سگا ہے تو کبھی بھی کسی صورت میں بھی ایک باپ کا نکاح اپنے بہو سے نہیں ہو سکتا، خسر نہیں کر سکتا بہو سے نکاح، یہ منع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، سورہ نساء کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا ہے۔ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو جانتے نہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں ہماری زبانوں سے نکل جایا کرتی ہیں۔ ہم کو چاہیے قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں
تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے صاف کہا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت زید کو، پورے قرآن میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے وہ زید ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا تھا، کہا تھا اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، جو کہتا آپ نے کہا طلاق دے دو جھوٹا ہے، کذاب ہے، قرآن مجید اس کے لیے شاہد ہے، گواہ ہے، وہ لا علم ہے۔ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس رسم کو ختم کرنا تھا، طلاق ہو ہی گئی، اللہ کے رسول نے زینب سے نکاح نہیں کیا ہے، اس کو یاد رکھنا، جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے جن کا نکاح کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی بیٹھک نہیں بیٹھی گئی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا اے نبی ہم نے فلاں کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ یہ سب باتیں کون سمجھائے گا ان کو، بتائیے؟ جب ہم اور آپ ہی اس سے لا علم ہیں تو کون سمجھائے گا؟ رہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ بھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال میں جب آپ بالغ ہو گئی ہیں آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ کیا دنیا میں آج 9-10 سال کی بچیاں بالغ نہیں ہوتی؟ اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے دیکھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا کہ اپنے زمانے میں جواب دیتے ہوئے کہ یمن کے سرزمین پر 9-10 سال میں بہت زیادہ کثرت سے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ لیجئے، بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں بلکہ حاملہ بھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر آئی ہیں تو آپ بالغہ تھیں، اور جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو اپنے گھر لے جائے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ رامائن جو شری رام چندر جی جو ہیں ان کے خیالات یا ان کی زندگی پر مشتمل لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، پہلا مصنف اس کا والمیکی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شریمتی سیتا جی جو ہے یہ کیا کہتی ہیں جانتے ہیں؟ جب بنواس رام کو ہو رہا ہے اس وقت ان کے تعلق سے ایسی باتیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج 18 سال ہماری شادی ہو گئی، یا 14 سال 12 سال، اس طرح کے الفاظ وہاں ملتے ہیں، اور جب وہاں غور کیا جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ 7-8 سال کے آس پاس ہی شریمتی سیتا جی کا نکاح رام چندر جی سے ہوا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کوئی اس رامائن کا جو ہے بہت بڑا عالم نہیں ہوں، ان کے علماء جو ہیں، ان کے پنڈت جو ہیں، انہوں نے اس بات کا خود اعلان کیا ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو باتیں معروف ہیں یہ کوئی اہمیت رکھنے کے قابل نہیں، کہ ایک آدمی کسی کے نبی پر اعتراض کرے اور اپنے گھر کی چیزیں اس کو معلوم نہ ہوں، اور پھر یہ کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا تصور دلایا گیا کہ ہمارے نبی نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کیا آپ شہوت پرست تھے؟ نقل کفر نباشد فارسی کا ایک قول ہے کہ اس طرح کی باتیں کہنے کا مقصد بات سمجھانا ہے، بات ایسی نہیں تھی۔ آپ نے جو پہلی شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، آپ بالکل باقی جوان تھے، آپ نے 40 سال کی عمر کی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا جس کو پہلے سے بچے ہوئے تھے، گرچہ وفات پا گئے تھے، 2 شوہر اس کے مر گئے تھے، 40 سال کی عمر کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا تھا۔
6 سال کی عمر کی شادی پر تو اعتراض ہے، 9 سال میں رخصت ہو کر جو لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی رخصت ہو کر، وہاں تو اعتراض نظر آتا ہے، اور 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ ایک انسان کو جب وہ جوان ہے اس وقت ایک جوان بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ 50 سال 53 سال 54 سال کے ہو گئے تب ان کو نوجوان لڑکی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ نکاح کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کے اندر صرف شہوت اور سیکس کو دخل نہیں ہے، اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ لے لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک نوجوان خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام دن رات کے پہلوؤں کو وہ حفظ کر رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، اور امت کو پہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ نصف صدی تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی رہنمائی کی۔ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے، حفظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ یہاں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر یہ ایک نوجوان لڑکی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت نہ ہوتی تو اتنا زیادہ حفظ کر کے اپنے ذہن میں بسا کر دیر تک امت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے رسول نے 40 سال کی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور کسی سے نکاح کیا، آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ آپ کے وفات کے بعد چند سالوں میں چل بسی، امت کی رہنمائی کون کرتا؟ ہو سکتا ہے باہر کی زندگی کے لیے صحابہ کرام تھے، لیکن گھر بستر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، وہاں کی باتیں امت کی ماں اور بہنوں تک کون پہنچاتا؟ کیسے غسل کرنا ہے، کیسے طہارت لینی ہے، حیض کے مسائل کیسے ہیں، نفاس کے مسائل کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنی باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاتون ایسی نہ ہوتی تو دیر تک امت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب سے پہلے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں، اور پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے نبی کا دفاع کریں، اپنے دین کا دفاع کریں، اپنے رب کا دفاع کریں۔ کس طرح؟ کہ ان کو حق بات پہنچائیں۔ لا علم ہے لوگ، ہے ہمارے نبی کا وہ واقعہ، جب آپ طائف گئے تھے وہاں والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کی جوتیاں خون سے تربتر ہو گئیں، آپ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ ایک فرشتہ تیار ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور آپ حکم کیجئے۔ طائف والوں نے جیسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اللہ نے اس کو دیکھا اور سنا ہے، اگر آپ حکم دے تو یہ فرشتہ طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دے۔ لیکن نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ واحد نبی ہمارے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔ باقی انبیاء کرام تو اپنی قوموں کے شر سے تنگ آ کر بد دعا کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح نے بد دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک گھر بھی زمین میں نہیں بچنا چاہیے، اگر بچا تو ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ سوائے خرمستیوں کے، بدمستیوں کے، بگاڑ کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد میں ایسے پیدا ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو اپنائیں، اللہ کے رسول کی شہادت دیں۔ اور پھر ہوا بھی
آج دیکھیے وہی مقام قال اللہ قال الرسول سے گونج رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تعلیمات حاصل کریں اور صبر و ضبط کرنا سیکھیں۔ اور دوسری چیز یہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہماری شان میں گستاخی نہ کرے تو ہمیں بھی اپنی زبان پہ تالے لگانے ہوں گے، نہ کسی کو برا بھلا یا اس کے دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ اصول کی بات ہے، عدل کی بات ہے، اور قرآن نے یہی تعلیم ہم کو اور آپ کو دی۔ جو بری باتیں کہی گئیں یقیناً وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، تکلیف کی گھڑی ہو کہ آرام کا موقع ہو، وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کا پابند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول کی محبت میں ہم حدود کو پامال کر دیں۔ سچی محبت کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو، اے نبی کہیے لوگوں سے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے علم میں لائیں، اور گاہے بگاہے جب آپ کے دوست احباب ملتے ہیں بالخصوص غیر مسلم تو ان کے سامنے نت نئے بہانے لے کر اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلو بیان کریں۔ کل میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی ایک بچی کو لے کر۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا میرے کو 8 بچے ہیں۔ تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا، بڑی دیر کے بعد کہا اچھا یہ بتائیے، ایک بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے 3 بچے ہیں اور ہم میاں بیوی پریشان رہتے، یہ اتنے بچے کیسے پالتے ہیں آپ لوگ؟ اور آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر اتنا بڑا کارنامہ آپ لوگ انجام دے جاتے؟ موقع مل گیا مجھے، میں نے اس کو قرآن کی آیت پڑھی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو تم روزی کے تنگی سے قتل نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم تم کو بھی ان کو رزق دیتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی مضبوط جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل ہمارے مالک سے جڑا رہتا ہے اور ہم ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب وہ پیدا کیا ہے تو روزی دے گا، ان کے تعلیمات کا بندوبست کرے گا۔ اور میں نے اس کو بتایا کہ میں بالاجی کی نگر کی ایک جو ہے سلم علاقے میں رہتا ہوں، لیکن ہمارے سارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ کافی متاثر ہوا۔ پھر میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب ضرورت اس بات کی ہے ہمارے دھرم نہیں، کم سے کم زندگی کے کچھ اوقات میں آپ اپنے دھرم کا مطالعہ کر لیا کریں۔ مہابھارت، رامائن اور بھی دیگر کتابیں جو ہے پڑھیں۔ کافی متاثر ہوا۔ میں نکل کے باہر آ گیا، دوسرا پیشنٹ گیا تو کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا ہوا بولتا رہا دیکھیں یہ لوگ جو ہے کتنا یقین رکھتے ہیں اپنے مالک پر، اتنے بچے ہیں کیسے پال لیتے، کیسے کرتے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے ایسے مواقع کے انتظار میں رہیں اور ان کو بتائیں گے کب؟ جب ہمارے پلے کچھ ہے تو نا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے نا تو ہم سر کھجلانے کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے اپنے زندگی کا وتیرہ بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، مختصر کتابیں اگر کوئی ہوں ہندی میں، انگریزی میں تو ملنے جلنے والوں کو دیں، اپنے نبی کا تعارف پیش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اللہ نے چاہا تو کم ہوں گے، ان میں کمی آئے گی۔ باقی جو معاملات ہیں سب آپ سے ڈھکے چھپے نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو حق بات کو کہنے، حق بات کو سیکھنے، حق بات کرنے کی توفیق دے اور عدل سے کام لینے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں ناانصافی سے، ظلم سے، زیادتی سے محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ مولا کریم ہماری اور ہمارے بھائیوں کے خون، اموال، عزتوں، آبروؤں کی حفاظت فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔